السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ جمع ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں گے، اور کچھ ایک موضوع ہے جس پر انشاءاللہ آپ کو اور اپنے آپ کو ہم انشاءاللہ علم کے نور سے منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ عبد الباسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تعارف کرا دوں میں اپنا۔ ذاتی تعارف تو میرا آپ کے سامنے پیش ہو گیا ہے، اور کوئی اس میں خاص ذکر کی چیز نہیں ہے، لیکن جس ادارے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تو میں بس 2 جملوں میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ MIRC کے نام سے، المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے نام سے ادارہ ہے کراچی میں، اور یہ ہمارے مدینہ یونیورسٹی سے گریجویٹڈ جو بہت سے مشائخ ہیں، بہت سے ساتھی ہیں، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے۔ تو ابھی وہاں پر تقریباً 25 کے قریب اسکالرز موجود ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے تحت ہم تعلیمی کچھ پروجیکٹس بھی ہیں، ریسرچ کے پروجیکٹس بھی ہیں، اور میڈیا ہے اور ویلفیئر، اسی طریقے سے اور بھی کچھ ریسرچ کے اور کچھ ویب سائٹس بھی ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ میری مصروفیت ہے، تو حدیث کے کچھ پروجیکٹس وغیرہ میں وہاں پر دیکھتا ہوں۔ تو آج کی جو نشست ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے اشتہار میں اور اعلان میں دیکھا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ ایک علم جس کا آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، علم فقہ، اور اسلام کے علوم میں اس کی بہت بنیادی حیثیت سمجھی جاتی ہے اور یقیناً ہے۔ اس کا ایک تعارف ہمارے سامنے آ جائے کہ فقہ کسے کہتے ہیں، اور اس کا آغاز کب ہوا، اور کیا اس کا جاننا اور اس کا سیکھنا ضروری ہے، اور فقہا جو تھے ہمارے وہ کون تھے۔ اسی طرح 4 مشہور فقہی مذاہب آپ سب نے نام سنا ہوگا، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی۔ یہ کیا ہے، ان کا کیا تعارف ہے، ان کی کون سی کتابیں ہیں، کس طرح سے ان کا آغاز ہوا۔ آج کے زمانے میں کسی کو اگر فقہ حاصل کرنا ہے، فقہ سیکھنا ہے، تو وہ کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ 2 دنوں کے اندر علم فقہ کا ایک اچھا تعارف میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ ہم یہ جو ایک اسلام کے علوم میں سے ایک علم ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو تصور ہو وہ درست تصور ہو۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سادے انداز میں آپ کے سامنے ہم پروجیکٹر کے تحت، یعنی کہ جو پریزنٹیشن ہے، اسی کی روشنی میں بات کو آگے بڑھائیں، اور ہر کلاس کے آخر میں انشاءاللہ 5-10 منٹ جو ہے وہ رکھ کریں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات اگر آئے ہوں جو ہم نے پریزنٹیشن پیش کری اس کے تعلق سے، تو اس کی بھی ذرا وضاحت ہو جائے۔ تو میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ بات کا آغاز کریں، کیونکہ مٹیریل تو کافی ہے اور اس ٹاپک کو پھیلانا بھی بہت ممکن ہے، لیکن اب 2 دن کے اندر، 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر اس پورے ٹاپک کو کور کرنا، یہ ایک جیسے کہتے ہیں ایک چیلنج ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اس چیلنج کو پورا کر سکیں آپ کے سامنے۔ چلیے جی، سب سے پہلے اس دعا سے آغاز کرتے ہیں، رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا اور کہا، وقل، اور کہیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی شے کے بارے میں اس کا حکم نہیں دیا کہ اس کی دعا کریں کہ اس میں اضافہ فرمائیں، ایکسیپٹ علم۔ دعائیں تو بہت سی کہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اضافہ، زائد، ایکسٹرا چیز عطا فرما، وہ سوائے علم کے اور کسی چیز کے اندر اضافے کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا یہ انسان اس کو حاصل کرتا جائے، اتنی ہی خیر اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، تفسیر قرطبی مشہور کتاب ہے تفسیر کی، اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز علم سے زیادہ شرف اور منزلت والی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اضافے کا حکم دیتے، یا اس بات میں دعا کرنے کا حکم دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کہیے رب زدنی علما۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ شرف اور منزلت والا کوئی شے نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی اسلام کا حکم نہیں، جتنا علم اور اس سے متعلقہ
معاملات ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں عربی لغت کے اندر، اور فقہ کا جو مفہوم جس کو لے کے ہم انشاءاللہ آج ہماری بات چیت جاری ہوگی، اس میں فقہ سے کیا مراد ہے۔ تو فقہ کا لغوی معنی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی لغت میں فقہ کا جو ورڈ ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بار بار یہ ورڈ سنا ہو، آپ کے ذہن میں اس کا تصور ہو، تو کہتے ہیں جی فقہ کا معنی عربی لغت میں فہم اور سمجھنے کے ہیں، کسی چیز کو اچھے انداز سے سمجھ لینا، انڈرسٹینڈ کر لینا، اسے کہتے ہیں فقہ۔ اور قرآن میں یہ آپ کے سامنے کلیئر ہے سلائڈز؟ چلے اگر کوئی سلائڈ کلیئر نہ ہو بتائیے گا تاکہ ذرا اس کی میں کچھ فونٹس وغیرہ چینج کرنے پڑ جائیں، شاید مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کلیئر رہے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں کئی جگہ استعمال ہوا، جیسے کہ یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ رہے بہت سی وہ باتیں جو آپ کہتے ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام انہیں کیا کہتے تھے؟ انہیں اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے، انہیں دین کی دعوت دیا کرتے، تو ان کی قوم کے لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی ناقدری کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سمجھ نہیں رہے وہ باتیں جو آپ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ تو نوٹ کیجئے نفقہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، تو اس کا مطلب ہے سمجھنا۔ اسی طرح قرآن میں آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تم ان کی تسبیح کی فقاہت نہیں رکھتے، یعنی کہ تمہیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس انداز سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں آپ نے نوٹ کیا کہ دونوں آیت کے اندر فقہ کا لفظ فہم اور سمجھنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اس چیز سے ملتا جلتا ایک اور مطلب ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ اسپیسیفک ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک باریک چیز کا سمجھنا، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کوئی گتھی سلجھا دینا، کوئی ایک گہرے معاملے کو سمجھ لینا، ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لینا، ایک بات کی کمپلیٹ معلومات حاصل کر لینا، تو ایک گہری سمجھ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے خالی سمجھ لینا۔ تو ایک شخص کو اگر میں مثال کے طور پہ اردو کے اندر ایک شخص کو میں 10ویں جماعت کی میتھمیٹکس پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے آج تک میتھمیٹکس نہیں پڑھی، تو وہ میری جب باتیں سننے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ سمجھے گا یا بالکل بھی نہیں سمجھے گا؟ وہ بالکل بھی سمجھے گا، اس نے آج تک پڑھی ہی نہیں ہے، اس نے اس کے بنیادی قاعدے نہیں پڑھے ہوئے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ 8ویں جماعت تک پڑھ چکا ہے، 9ویں جماعت تک پڑھ چکا ہے، لیکن 10ویں کی میتھس اس کو مشکل لگتی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ تھوڑا بہت سمجھ رہا ہوگا، ہلکی پھلکی اس کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ تو ایک ہوتا ہے خالی بات سمجھ جانا، ایک ہوتا ہے گہرائی سے سمجھ جانا۔ تو عربی لغت میں یہ دونوں معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم جب عربی لغت میں جس علم کی بات کریں گے تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کسی چیز کو سمجھ لینا یا گہرائی میں جا کر سمجھ لینا، یہ مراد ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ یہ تو عربی لغت میں ہو گیا، یعنی کہ اس میں تو ہر چیز کا سمجھ لینا جو ہے وہ شامل ہے۔ میں آپ کو گاڑی چلانا سکھا دوں، اس کو بھی فقاہت کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کوئی دنیا کی سیاست کی بات کرنا شروع کر دوں، آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ آپ کو اس کی فقاہت حاصل ہو گئی۔ تو عربی لغت کے اندر تو سمجھنے کی میننگ میں ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو علم فقہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے آج ہم آئے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو نوٹ کیجئے، اس کو میں انشاءاللہ ڈیوائیڈ کر رہا ہوں 3 حصوں میں، آپ اسے 3 لیولز کر لیجئے، اور یہ بتدریج تینوں فقہ کے مراحل رہے ہیں، اسٹیجز رہے ہیں، اور یہ تینوں کے اندر فقہ کا لفظ استعمال بھی ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے، پہلے مرحلے میں فقہ کا لفظ شریعت کے مترادف تھا، یعنی کہ پوری کی پوری شریعت اسلامیہ کو بھی ہم فقہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ علم فقہ کیا ہے، تو اس کا ایک ڈیفینیشن یہ ہے یا پہلا لیول یہ ہے کہ آپ کہیں جناب پورے کے پورے اسلام کے علم کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ اچھا، پورے سے علم سے کیا مراد ہے؟
پورے علم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر حلال و حرام بھی آ گیا، اس کے اندر فضائل بھی آ گئے، اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی، زہد، تقوی، ورع، یہ چیزیں بھی آ گئیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دین اسلام کے عقائد اور جو بنیادی نظریات ایک مسلمان کے ہونے چاہیے وہ بھی آ گئے. تو شریعت کے مترادف ہے، مطلب پوری کی پوری شریعت کا علم اسے فقہ کہا جاتا ہو. دیکھیے لکھا ہے جیسے چاہے تعلق اس کا عقائد سے ہو یا اخلاق سے ہو یا اعمال سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ آج کی طرح باقاعدہ ایک الگ سے علم نہیں تھا. اس زمانے میں یہی میننگ استعمال ہوا کرتا تھا کہ شریعت کا مکمل احاطہ، شریعت کے تمام برانچز کا علم، جتنے بھی شعبے ہیں اسلام کے اندر، حلال و حرام بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس سب کو اس زمانے میں فقہ سے تعبیر کیا گیا. اور اس میں قرآن میں آیتیں بھی ہیں. دیکھیے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. یہ جہاد کی صورت ہے، جہاد کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں اس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیوں نہیں تم میں سے ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے ایک ایسا گروہ بھی بنے جو کیا کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو دین میں فقاہت حاصل کرے. اب بات سمجھ لیجیے، یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علم فقہ کو پڑھیں جو آج کے زمانے میں ہم پڑھتے ہیں خالی حلال و حرام. نہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں. اور دین اسلام میں کیا آتا ہے؟ عقائد بھی آتے ہیں، زہد و رغبت، فضائل بھی آتے ہیں، اور حلال و حرام بھی آتے ہیں. یہ پوائنٹ کلیئر ہے آپ سب کے لیے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. آپ سب نے سنی ہوگی حدیث بار بار کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرما لے اسے دین کی فقاہت عطا فرما دیتے ہیں. تو یہاں پر فقاہت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ علم فقہ کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. تو آج اگر ایک شخص مثال کے طور پہ اس کو طہارت اور نماز کے مسائل زیادہ پتہ ہیں تو کہے گا الحمدللہ یہ حدیث جو ہے وہ میرے بارے میں ہے کیونکہ مجھے جو ہے وہ فقہ حاصل ہو گیا. نہیں، یہاں پر یفقہہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ کل دین کی سمجھ بوجھ، اور اس میں حلال و حرام بھی آتے ہیں، اس میں عقائد بھی آتے ہیں، اس میں زہد، رغبت اور فضائل بھی آتے ہیں. تو یہ ایک اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جنرل کانسیپٹ ہے کہ فقہ بمعنی شریعت کے تمام علوم اور تمام گوشے. دوسرے مرحلے میں فقہ کی جو تعریف ہے یا فقہ کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا محدود کیا گیا، تھوڑا سا اس کی لمیٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں رکھی گئی. یہ استعمال کرنے میں ہے، یعنی اسکالرز نے اس کو کسی اور مفہوم میں استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ ہر علم کے اندر اس طرح ہوتا ہے. پہلے اب آپ مثال کے طور میں آپ سے کہوں اگر کہ میڈیکل سائنس آج کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا. آج سے 50 سال پہلے کیا میڈیکل کے اندر اتنے ساری فیلڈز ہوا کرتی تھی جتنی آج ہیں؟ آج ہارٹ اسپیشلسٹ کا لفظ نہیں، اب ہارٹ اسپیشلسٹ کے اندر بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ شعبے بن چکے ہیں. بھائی یہ ہارٹ کے کس شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں؟ اچھا آج سے 20 سال پہلے جو ہے شاید ہارٹ اسپیشلسٹ، پہلے 50 سال پہلے شاید جو ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی نہیں ہوتا ہو. اس طرح سے امراض باطنیہ کا طبیب کہہ دیتے ہوں خالی، تو باطنیہ میں سب چیزیں آ جایا کرتی ہوں گی. ٹھیک ہے، امراض ظاہریہ کا مطلب ہوتا ہوگا کہ جلد کی تمام بیماریاں. اب ہڈیوں کا الگ ہوتا ہے، اسکن کا الگ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو یہی بات سمجھ لیجئے کہ اسلامی علوم میں بھی ایسے ہی ہوا. تو پہلے فقہ کا لفظ جنرلی دین اسلام کی تعلیمات کے لیے استعمال کیا کرتے. پھر سیکنڈ اسٹیج میں کیا ہو گیا کہ علم العقائد یا علم التوحید جو ہے اس کو الگ کیا گیا، اس کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تاکہ اس کو تمام فقہ کے ساتھ جو ہے وہ جنرلی بیان نہ کر دیا جائے بلکہ اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جائے. تو تمام شریعت کی برانچز فقہ میں آتی ایکسیپٹ علم توحید یا علم العقائد، جسے کچھ پرانے علماء علم الکلام بھی کہہ لیا کرتے. البتہ یہ ہمارے لیے اتنی زیادہ پسندیدہ ٹرم نہیں ہے کہ پرانے کتب کے اندر علم الکلام بھی علم التوحید کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ علم کلام میں بڑی مہارت اور بڑی گہرائیاں حاصل کیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی سیکنڈ اسٹیج میں، یہ نوٹ کیجئے. میری آواز سے شاید تھوڑا زکام محسوس ہو رہا ہو تو معذرت، کیونکہ کراچی سے ہی زکام تھا اور یہاں آگے شاید تھوڑا سا اور بڑھ گیا.
اچھا جی، تو اچھا یہ میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے عربی میں، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المستمدۃ من الادلہ التفصیلیہ، دین کے تفصیلی دلائل سے مستمد کیے گئے شرعی فروعی احکام کا جاننا. تو نوٹ کیجئے اس کے اندر میں نے فروعی جب ایڈ کر دیا تو فروعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اصولی احکام نکل گئے، اصول عقائد وہ نکل گئے، فروع دیگر تمام معاملات عقائد کے علاوہ وہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے. تو شریعت کے فرعی مسائل کا جاننا یہ فقہ کہلاتا ہے. اب نوٹ کیجئے اس ڈیفینیشن کی روح سے عقائد کے اصولی احکام تو فقہ کے دائرے سے نکل گئے، لیکن باقی تمام چیزیں داخل رہیں، حتیٰ کہ وہ بھی داخل ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اعمال قلبی، دل کی کیفیات، جیسے غرور کی مذمت، تکبر کی مذمت، حسد کی مذمت. اب دیکھیے غرور کا علم جو ہے وہ ہم فقہ کے آج کے زمانے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک اسٹیج کے اندر غرور اور تکبر اور حسد، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ بھی شامل رہیں. تو سمجھ لیجئے آسانی کے لیے کہ سیکنڈ لیول پہ ہم نے فقہ کے اندر ایک ترمیم کری کہ صرف اس سے علم العقائد کو الگ کر دیا، باقی تمام کے تمام شریعت کے علوم اور شریعت کی تمام برانچز ابھی تک اس میں شامل ہیں. اب آ جاتا ہے جناب لاسٹ سٹیج جس پر آج ہم چل رہے ہیں، اور وہ کیا ہے دیکھیے، وہ یہ ہے العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ العملیہ. یہ جو میں نے لال رنگ سے لکھا ہے یہ اس میں اور پچھلی تعریف میں فرق کرنے والا یہ ورڈ ہے کہ اس سے صرف اور صرف عملی احکام وہ شامل ہو گئے فقہ کے اندر جن کا تعلق عمل سے ہے، جو بظاہر انسان کو نظر آتے ہیں کیے جانے والے اعمال. نوٹ کیجئے اس میں نماز آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ نماز آئے گی. طہارت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. لین دین کے مسائل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. نکاح و طلاق کے مسائل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. اچھا دنیا سے بے رغبتی کے معاملات آئیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے نا، یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کا جو ہے وہ دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو. اخلاص کی اہمیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس میں نہیں آئے گی. جس ہم اسپیسیفک میننگ کی بات کر رہے ہیں نا، تھرڈ اسٹیج پر ہم لوگ آ گئے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے جتنے بھی عملی احکام ہیں جو کہ عمل سے متعلق ہیں، یعنی کہ انسانی اعضاء سے وہ انجام دیے جاتے ہیں، صرف وہ آ جائیں گے. باقی جو اخلاقیات ہیں اور انسان کا سلوک کیسا ہونا چاہیے وہ پھر اس ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ علم فقہ 3 اسٹیجز سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا. پہلے پوری شریعت کے تمام جوانب کو علم فقہ کہتے تھے، قرآن و حدیث میں اس کی تعریف کی گئی ہے. اس کے بعد علم العقیدہ کو اس سے نکال دیا گیا، اور اس کو یہ نکال دیا مطلب واضح میں کر دوں، ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہوں گے، شاید کچھ کسی کو کلیئرٹی نہ ہو. یہ نہیں کہ علم عقیدہ سے کوئی ہماری ناراضگی ہو گئی، نہیں، علم عقیدہ کو الگ سے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کو ایک الگ شاخ بنا دیا گیا، اسے علم العقائد سے تعبیر کیا گیا. بلکہ دلچسپ میں بتاؤں آپ کو، میں کچھ علماء نے اسے کہا الفقہ الاکبر، سب سے بڑا فقہ، اس نام سے اس کو تعبیر دے دیا. یہ تو ہم علم الفقہ کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کو یعنی کہ اہمیت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عقائد کو الگ سے جو ہے وہ پیش کیا رہا تاکہ باقاعدہ اس کو ایک علم کے طور پہ لوگ حاصل کرنا شروع کر دیں. اور تیسرے لمحے کے اندر، تیسرے اسٹیج کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اخلاقیات اور سلوک وغیرہ یہ بھی چیزیں نکال دی گئیں، صرف ظاہری اعمال کے مسائل کا تعلق ہو گیا علم فقہ سے. تو اب جو ڈیفینیشن جس پہ ہم انشاءاللہ ہماری پوری ورکشاپ پہ بات چیت جاری رہے گی، وہ آپ کے سامنے یہ ڈیفینیشن ہے. یعنی فقہ کے اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب باتیں کر رہے ہوں گے، یعنی کہ ہم عقائد کے ٹاپک کو اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے، اسی طرح زہد، تقوی، ورع، فضائل، ان کے ٹاپک کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں تک بات کلیئر ہے انشاءاللہ؟ نوٹ کیجئے انسانی اعمال و افعال سے متعلق شریعت کے وہ فروعی احکام جو تفصیلی شرعی دلائل سے مستنبط کیے گئے. تھوڑے سے ذرا شاید آج کل کی یوتھ کے حساب سے یہ ذرا ثقیل جملے ہیں، اس کو کیسے ہلکا کریں. تو یعنی کہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اس کے افعال، اس کے ایکشنز ہوتے ہیں، اس سے متعلقہ شریعت کے وہ احکام جو کہ فرعی احکام سے مراد یہ ہے کہ وہ عقائد کے احکام نہیں ہیں، وہ تفصیلی شرعی دلائل، قرآن اور حدیث کے ریفرنسز اور ان کے ایویڈنسز سے اخذ کیے گئے. تو وہ جو اعمال و افعال ہیں، فروعی متعلقہ احکام،
وہ فقہ کہلاتے ہیں۔ اس فقہ کی اہمیت کیا ہے، اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ خود بخود اس کو سمجھتے رہیں گے۔ تو اسلامی فقہ اسلامی، آپ دوسرے لفظ میں کہہ لیجئے کہ شریعت، یہ ہر زمانے کے لحاظ سے اپنی فاعلیت، یعنی کہ ہر لحاظ سے قابل عمل ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ اسلام کی کامل تصویر معاشرے کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ تو فقہ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ شریعت ہے، وہ زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے، وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادات کا پابند بنایا، وہ عبادات کس طرح سے آپ کو حاصل ہوں گی یہ فقہ آپ کو سکھاتا ہے۔ پھر آپ کچھ معاملات انجام دیتے ہیں، ٹرانزیکشنز انجام دیتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بولے آج میں نے کچھ نہیں خریدا، یا آپ نے آج پھر بھی ٹرانزیکشنز کری ہیں، یا آپ مسجد میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک وقف کا استعمال ہے، یہ مسجد جو ہے یہ وقف ہے، اور وقف کا استعمال جو ہے یہ بھی لین دین کے معاملات کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی آج صبح سے لے کے اب تک کوئی بھی کال نہیں کری، کوئی ایسا ہے جس نے کوئی نہ میسیج کیا، نہ کوئی کال کیا، نہ کوئی کسی کو واٹس ایپ کیا؟ سب نے کیا نا، تو یہ ٹرانزیکشن ہوئی، آپ نے ایک سروس استعمال کری، آپ نے اس کی پیمنٹ کر لی ہے، نوٹ کریں۔ تو لین دین کے معاملات اتنے سارے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ صبح شام انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں سارے کے سارے جو احکامات ہیں وہ شریعت اسلامیہ میں وہ فقہ کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص کسی بھی رشتے کے اندر انوالو ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ ایک عقد ہے، وہ ایک کتاب النکاح کا پورا ٹاپک اس کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فقہ جو ہے وہ اصل میں پورے کے پورے زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، عبادات اور معاملات اور رہن سہن، حتیٰ کہ سزا اور جزا۔ تو انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں مزید۔ تو علم فقہ جو ہے وہ مختلف معاملات کے احکام بیان کرتا ہے، جس سے نظام زندگی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، تو انسان اپنی قانونی، معاشرتی، آئلی تمام قسم کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جاتا ہے اس علم کو حاصل کرنے سے۔ ایک اور بات دیکھیے اس کی اہمیت کی، اور یہ اہم پوائنٹ ہے، وہ کیا؟ ہر انسان یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کوئی سسٹم دنیا میں ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے؟ بغیر سسٹم کے جو معاشرے ہیں وہاں پر آپ کے سامنے حالات نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کوئی بہت اعلیٰ سسٹم سے جڑے ہوئے معاشروں میں شامل نہیں ہوتے افسوس کے ساتھ، لیکن سوچیے آپ کہ ایک جگہ کوئی قانون ہی نہ ہو، ہر انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ نہیں، ضروری ہے کوئی نہ کوئی ایک اجتماعی نظام لوگوں کے لیے ہو۔ تو سوچیے یا تو وہ نظام ایسا ہو جو کہ لوگوں کی سوچ پر منحصر ہو، لوگوں نے خود ڈسکرائب کیا ہوا ہو، لوگوں نے جناب پرپوز کیا ہو اور دنیا اس کو اپنا رہی ہو۔ بہت سے لوگ جو ہے جیسے سیکولرزم کے اندر اور لبرلزم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انسان ہی خود اپنی بھلائی کو بہتر جانتا ہے، خود ہی رہن سہن کے طریقے جو ہے وہ ایجاد کرنا ضرور جانتا ہے، اور ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنا نظریہ پیش کرے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ خالق کائنات جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، ہم اس کا بنایا ہوا نظام کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس نے ہمیں بنایا، جس نے کائنات کو بنایا اور اس نے ایک نظام بھی دیا، تو یقیناً جس نے جو پروڈکٹ بنائی ہوتی ہے وہی اس پروڈکٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ ایک چیز ایجاد کریں اور لوگ بولے بس آپ نے ایجاد کر دی، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم دوسروں سے سمجھ لیں گے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، وہ نہیں استعمال کر پائیں گے۔ اس کی 10 قسم کی فنکشن جو ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے، اس کی اگر وہ کوئی خرابی ہو گئی وہ لوگ اس کی اصلاح کر ہی نہیں پائیں گے، کہ آپ نے جب وہ بنایا ہے آپ اس کے تمام پروسیس سے آگاہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا اور اس کے بعد ان کو جو روزمرہ کی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے ایک سسٹم درکار ہے وہ بھی ان کو دے دیا، اور وہ ہمارے سامنے پورا کا پورا موجود ہے۔ تو سوچی جو انسان اس سسٹم کو دیکھے نا، اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے، وہ یقیناً اس زندگی کے اندر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھائے گا، ادھر ادھر جو ہے وہ سر مارے گا، اس کو مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ خود سے انسان جو ہے اس کے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ اپنی ہی سمجھ، اپنی ہی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلے۔ اسی کی دلیل ہے کہ آج تک لوگ تسلی نہیں ہو پاتی کسی ایک سسٹم کے اوپر، کیونکہ لوگوں کا سسٹم ہے نا، اپنا سسٹم بنایا ہوا جو ہے اس پہ کیسے کہ سب کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا ہمارے لیے یہ سوٹیبل ہے، کوئی کہے گا ہمارے لیے یہ سوٹیبل ہے، کوئی کسی ملک کے اندر وہاں وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، دوسرے ملکوں کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو لوگ راضی نہیں ہو پاتے اس کے اوپر کبھی بھی۔ اچھا جی، مزید چلیں 2-3 سادے سے پوائنٹس ہیں فقہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ کیوں ہم اس کو بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ پوائنٹ سمجھیے آپ
کہ دنیا میں دوسروں سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں نا ہم لوگ آج کے زمانے میں، وہ 3 پہلو ہیں میرا خیال ہے. دیکھیے آپ لوگ ان کی سیاست کو دیکھتے ہیں، ان کی معیشت کو دیکھتے ہیں، اور ان کے قوانین کو دیکھتے ہیں. تشریح کہہ لیجیے، یعنی کہ ان کے قوانین، ان کا رول آف لا، ان کا سسٹم. ہم ان کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی گورننس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کی جو پولیٹیکل سٹینڈز ہیں اس کو دیکھتے ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے، آج کے زمانے میں اگر آپ کے ذہن میں کسی ملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اچھا ملک ہے، تو آپ کے ذہن میں میرے خیال سے یہ 3 چیزیں آئیں گی کہ یا تو وہاں پہ رول آف لا بہت زبردست ہے، دوسرا وہ معیشت میں بہت آگے ہیں، تیسرا جو وہاں کے جو بھی قوانین ہیں، جتنے بھی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، وہ بہت ہی بہترین ہیں. یہی معاشرتی زندگی کے سب سے اہم پہلو ہیں. اور حیرانی کی بات بتاؤں کو کیا ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر تفصیل کے ساتھ دین اسلام نے ہمیں اپنا ورژن دیا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں اس کے لیے بڑی کوئی ایفرٹ کرنی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے بورڈز بیٹھنے چاہیے تب جا کے کبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اسلام کا فائنینس سسٹم کیا ہے. نہیں، اس کے اوپر ہزاروں ورکس ہو چکے ہیں، ہزاروں ریسرچز ہو چکی ہیں، اس کے اوپر پورے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ہمارے مدینہ یونیورسٹی کے اندر الاقتصاد الاسلامی، اسلامک فائنینس کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ماسٹرز، اس میں پی ایچ ڈی، اس میں ڈپلوما، ہزاروں لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے. آپ کے یہاں پر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر موجود ہے اسلامک فائنینس کا ڈپارٹمنٹ. سوچئے آپ لوگ، اسلامک لا کا ڈپارٹمنٹ پورا کا پورا موجود ہے. ٹھیک ہے، فیملی کے جتنے بھی جو ہے متعلقہ قوانین ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کے نفاذ کی آواز ہی کہیں سننے میں نہیں آتی. آپ نوٹ کیجیے، حتیٰ کہ کبھی کبھی آپ کو لگے گا جو شریعت کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں فوراً سے ذہن میں آتا ہے شاید یہ چاہتے ہیں لوگوں کی داڑھیاں ہوں اور عورتیں پردہ کریں اور نمازیں سب لوگ پڑھ لیں اور بس. کب ذہن میں آتا ہے کہ اسلام کا نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ اب اسلامی اصولوں پر چلے گی. سزا و جزا جو ہے وہ اب اس طرح کے جو کورٹس کے اندر سسٹم چل پڑے اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ جو اسلام کی سزائیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہیں ان کے نفاذ کی اب بات ہوگی. مجھے تو لگتا ہے کہ افسوس کے ساتھ شاید دیندار طبقے نے بھی اس طرف ان کی نظر بھی کم جاتی ہے. کتنے خطبے سنے آپ نے اسلام کے معیشت کے نظام اور اس کی محاسن اور اس کی خوبصورتیاں اور اس کے مثبت پہلو، کتنے خطبے سنو گے آپ نے اس کے اوپر. اس سزا و جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے. ہمارے ملک کے اندر سزائیں نہ ملنے کی وجہ سے تو یہ حالات ہوئے ہیں. جس کو سزا دینی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق آپ کا بن گیا، ختم سزا، سارے مسئلے حل ہو گئے آپ کے. تو اسلام کا جو اس کے اندر جو تعلیمات ہیں نوٹ کریے. تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ سارے کے سارے سسٹمز موجود ہیں جو کہ دنیا کے اندر ایک بہترین زندگی آپ کی اس کے ذریعے بن سکتی ہے. اچھا، یہ بھی کوئی ایک خالی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیوری بات نہیں ہے، تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. کیسے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام نے 700-800 سال تک دنیا میں ایک بھرپور انداز سے رول کیا. جو یورپ کے ڈارک ایجز تھے وہ مسلمانوں کے انلائٹمنٹ کے دور تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو خلفاء راشدین کا زمانہ دیکھ لیجئے آپ، آدھی دنیا تک اسلام پہنچا ہوا ہے. اس کے بعد آئیے بنو عباسیہ، بنو امیہ، بنو عباسیہ، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دور دیکھیے آپ. اس دور میں یورپ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ یورپ کہاں نظر آتا ہے؟ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات، اس دور میں مسلمانوں کے پاس یونیک چیز کیا تھی؟ جس وقت وہ دنیا میں رول کرتے تھے، دنیا میں ڈومیننٹ تھے، کیا چیز یونیک تھی؟ وہ تھا اس دین کے ساتھ سنسیریٹی، اس دین کے ساتھ تمسک، اس کی تعلیمات کا نفاذ. جتنا جتنا ہم اس سے دور ہوتے گئے، اس کو چھوڑتے گئے، ہمارے وہ حالات بنتے گئے جو آج ہمارے حالات ہیں. اتنی بڑی تعداد میں اتنے سارے ممالک، لیکن ان کی بات کی کوئی دنیا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، کوئی حیثیت نہیں دیتی. تو نوٹ کیجئے، اصل میں شریعت جو ہے، اچھا، اور یہ اس کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں قوم اتنے دن تک ان کو بارش ہو جائے، اتنے دن تک ان کو بارش ہوتی رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک حد نافذ کر دے اللہ کی حدوں میں سے. نوٹ کریے، آپ بول رہے ہیں بارش کے تو فائدے بڑے گنوائے جاتے ہیں،
بارش تو بڑی فائدہ مند چیز ہے، اس میں یہ آتا ہے، وہاں سائنس کے چیپٹر سے پڑھاتے ہیں ہم لوگ، بچے کو پتہ ہے بارش کے فائدے. اسلام کی سزا کے فائدے کس نے گنوائے آج تک؟ وہ تو ڈر لگتا ہے سن کے اس کے بارے میں. تو ارے بھائی یہاں پہ کیا ہوگا اگر سب کے ہاتھ کٹنا شروع ہو گئے، لوگ جیسے بتائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حد دنیا میں قائم ہو جائے یہ بہتر ہے من ایوم ترو. میرے راتیں بھول گئی کسی ذہن میں اگر وہ حدیث آ رہی ہے، 40 راتیں، اتنی راتوں تک ان کو بارش ملتی رہے جس سے ان کو لگ رہا ہے ہمیں بڑے فائدے حاصل ہو رہے، اس کے مقابلے میں ایک حد اگر معاشرے میں نافذ ہو جائے جو اللہ نے بیان کری ہے وہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ اس کی تاثیر کہاں کہاں تک جائے گی، کس طرح جائے گی، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. چلے خیر بہت آگے بڑھ جائے گی اس طرح. تو چلیں اس میں بہرحال خلاصہ یہ ہے، ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ فقہ کی اہمیت اور شریعت کی اہمیت کی بہرحال باتیں تھیں یہ. اب آتے ہیں جو ہم لوگ ہسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے میں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ کہ فقہ کس طرح سے شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں فقہ کس طرح تھا، صحابہ کے دور میں فقہ کس طرح تھا، تابعین کے دور میں کس طرح تھا، اور پھر یہ 4 مذاہب اربعہ جسے ہم کہتے ہیں مشہور، ان کا دور کیسے آیا. تو انشاءاللہ اب ہم ترتیب سے چلتے ہیں. اس ہسٹری کو جاننے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، ایک انسان کے اندر فقاہت کی صلاحیت بڑھتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ دین کی پرائمری سورسز کیا ہیں، کیا یہ دلیل صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بات بیان کری ہے یا نہیں بیان کری، صحابہ کرام نے کس طرح سے سمجھا ہے اس دلیل کو. جب وہ یہ باتیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر دین کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. دوسرا بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور وہ یہ آپ کے سامنے کہ علماء میں آپ سنتے ہیں کہ جی اختلافات ہیں، ایک عالم کہتا ہے یہ جائز ہے، ایک کہتا ہے یہ ناجائز ہے. یہ سمجھ نہیں آتا بہت سے لوگوں کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ علماء کا کام جھگڑنا ہی ہے، ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، زندہ باد مردہ باد ہوتا رہتا ہے ان میں. وہ کہتا ہے میری بات صحیح ہے، وہ کہتے ہیں میری بات صحیح ہے. جب آپ تاریخ فقہ پڑھیں گے تو آپ کو علماء کے اختلافات کی وجوہات بھی سمجھ میں آئیں گی، جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش بھی کروں گا. علم فقہ سے محبت اور انسیت پیدا ہوتی ہے، یہ بڑا اہم مقصد ہے. فقہاء کرام جو کہ بڑے بڑے فقہاء گزرے ہمارے، ان کی جہود اور ان کی عظمت کا ایک احساس دل میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کس طرح سے انہوں نے محنت کر کے یہ دین کے مسائل جو ہے وہ ہم تک پہنچائے. اسی طریقے سے جو فقہ کے مختلف مدارس رہے ہیں، اسکول آف تھاٹس رہے ہیں، ان کی ہسٹری جاننے سے شریعت کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے. یہ سب کے سب پوائنٹس کافی توجہ طلب ہیں اور تفصیل طلب ہیں، لیکن انشاءاللہ جو آنے والی سلائیڈز ہیں وہ انہی کی وضاحت کر رہی ہے، تو میں پھر چاہوں گا کہ ہم اسی کی طرف بڑھیں آگے. اچھا، یہ اسلامی علوم کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہر علم کو 10 پوائنٹس کے اندر اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے. یعنی علم حدیث کو، علم تفسیر کو، علم عقیدہ کو، علم فقہ کو، اسی طریقے سے اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر. تو اسکالرس کا ایک انداز ہے، ایک علم کا انٹروڈکشن جو ہے وہ 10 پوائنٹس کے اندر کراتے ہیں. تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے فقہ کے 10 پوائنٹ جو ہیں وہ رکھ دوں تو دوبارہ سے ذرا اس کی کانسیپٹ ہمارے ذہن میں اچھی طرح کلیئر ہو جائے. اسے کہتے ہیں مبادئ العلوم، ہر علم کی بیسکس. ٹھیک ہے، دیکھیے کیا کیا 10 چیزیں ہوتی ہیں. وہ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جس پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ. دوسرا اس کا نام کیا ہے. تیسرا اس کا موضوع کیا ہے، مطلب اس کا ٹاپک کیا ہے، کس چیز کے بارے میں وہ بات کرتا ہے. چوتھا کن مسائل پر وہ مشتمل ہے، کون سے ایشوز اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. اور پانچواں اس علم کا فائدہ کیا ہے. اسی طریقے سے وہ حاصل کہاں سے کیا گیا، کہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا، کیا لوگوں کا بنایا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. اور کس نے شروعات کی، سب سے پہلے اس میں کتاب کس نے لکھی، سب سے پہلے اس علم کا آغاز کس نے کیا. اس کے سیکھنے کا حکم کیا ہے، کیا وہ سیکھنا جائز ہے یا واجب ہے یا اچھی بات ہے وغیرہ. اسی طرح دیگر علوم کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، دیگر علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور آخری بات کہ اس علم کی کیا فضیلت ہے. نوٹ کیجئے آپ، یہ 10 پوائنٹ جو ہیں یہ آپ کو اگر کسی بھی علم کے بارے میں معلوم ہو جائے، آپ اس کی جگہ پہ اپنے ذہن میں لے لیجئے، مطلب بایولوجی لے لیجئے، کیمسٹری لے لیجئے، فزکس لے لیجئے. یہ 10 چیزیں اگر آپ کو کیمسٹری کے بارے میں معلوم ہو جائے، بایولوجی کے بارے میں معلوم ہو جائے، تو شاید آپ کہیں گے کہ مجھے اس علم کا ایک اچھا خاصا ادراک ہو گیا، مجھے اس علم کے بارے میں
کچھ نہ کچھ معلومات ہے. تو یہ بنیادی معلومات ہے. آئیے فقہ کے اوپر ان 10 کے 10 پوائنٹس کو ہم لوگ جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں اور آسان سے آسان انداز میں اس کی تعریفات کو دوبارہ سمجھتے ہیں. یہ تو ہماری پہلے بات ہو چکی تو اس لیے میں اس کو خالی شارٹ کر رہا ہوں. تفصیلی دلائل کے ذریعے کسی مسئلے کا شرعی، آپ اس کو اگر لکھ رہے ہیں تو عملی ایڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے عملی مسائل کے ساتھ خاص کر دیا تھا نا فقہ کو. تو تفصیلی دلائل کے ذریعے کسی مسئلے کا شرعی عملی علم حاصل کرنا جس کا تعلق عمل سے ہو. تو یہ اس کی آسان سی ڈیفینیشن ہے. تفصیل ہم لوگ پہلے بات کر چکے. اس علم کا نام کیا ہے؟ دیکھیے اس کے 2-4 نام ہیں. ایک یہ نام ہے علم الفقہ، ایک علم الفروع، علم فروع الفقہ، علم الاحکام العملیہ. یعنی اسکالرز یہ چاروں کے چاروں ٹرمز استعمال کرتے ہیں علم فقہ کی وضاحت کرنے کے لیے. کبھی بول دیں گے علم الفقہ، کبھی بول دیں گے فروعی مسائل. سنتے ہوں گے آپ یہ ورڈ شاید کہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے علماء کے درمیان. کبھی کہتے ہیں فروع الفقہ اور کبھی کہتے ہیں احکام عملیہ، کہ عملی احکام کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے. تو یہ 4 نام جو ہے وہ علم فقہ کے ناموں میں سے مشہور نام ہیں. ٹاپک کیا ہے اس کا؟ بندوں کے مختلف اعمال کا حکم. ایک انسان کے مختلف ایکشنز ہوتے ہیں، ہر ایکشن کے بارے میں دین کیا بولتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا یہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ٹاپک سے مثال کی یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کیمسٹری کا ٹاپک کیا ہے تو آپ بتائیں گے جی ڈفرینٹ فارمولاز آپس میں ملانے سے کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، یہ کیمسٹری کا ٹاپک ہے. ایسا ہی ہے. ویسے بولوں میڈیکل سائنس کا ٹاپک کیا ہے، آپ بولیں گے انسانی جسم میں رونما یا ایک حیوان میں رونما ہونے والی مختلف تبدیلیاں. ایسا ہی ہے. علم حدیث کا ٹاپک کیا ہے؟ سند اور متن، حدیث کی چین آف نریشن اور حدیث کا ٹیکسٹ اور اس سے متعلقہ باتیں. تو اسی طرح علم فقہ کا موضوع ہے بندوں کے مختلف اعمال، مختلف ایکشنز کا حکم. کیا عمل درست ہے، کیا عمل غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. تو بندوں کے مختلف اعمال کا حکم ہم جانتے ہیں اس علم کے اندر. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا کہ اس علم میں کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں، کون کون سے ٹاپک ہم کون کون سے ایشوز جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہے عبادات. عبادات آپ سب جانتے ہی ہیں. ویسے تو اسلام میں عبادات کا جو کانسیپٹ ہے بہت بڑا ہے. ہر عمل نیکی والا وہ عبادت شامل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم چونکہ کچھ ٹرمینالوجیز کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر ہم عبادات کو خاص کر لیتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ارکان اسلام سے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اس میں جہاد بھی بہرحال آ جاتا ہے. چلیے معاملات کے اندر ٹرانزیکشن آتی ہیں، لین دین کے مسائل آ گئے، بیع و شراء کے مسائل آ گئے، یہ سب اس میں آتے ہیں. الاحوال الشخصیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا فیملی لا یا پرسنل لا، اس کے اندر عام طور پہ نکاح اور طلاق کے معاملات آ جاتے ہیں. نکاح اور طلاق، احوال شخصیہ ہر ایک کے پرسنل معاملات، تو اس کے اندر نکاح اور طلاق کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں. العقوبات کا مطلب کسی پتہ ہے آپ میں سے کیا ہے؟ عقوبات سزائیں. تو اسلام کے اندر پورا جو نظام ہے سزاؤں کا وہ آتا ہے سارا کا سارا اس میں. اسی طرح السیاسہ الشرعیہ، شرعی سیاست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست فرمائی، کس طرح کی آپ کی سیاست ہوا کرتی تھی. سیاست کیا ہے؟ لوگوں کو مینیج کرنا بہترین انداز کے اندر، یہی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس نے لوگوں کو مینیج کیا ہے بہترین انداز میں؟ سوچئے. تو سیاست یہ تو نہیں ہے کہ جھوٹے جھوٹے وعدے کر لیے جائیں اور بڑے بڑے تقریریں کر لی جائیں اور اس کے بعد نظر ہی نہ آئے انسان 5 سال تک ووٹ لینے کے بعد. یہ تو سیاست نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے. تو سیاست ہے لوگوں کو صحیح طرح سے مینیج کرنا، لوگوں کو صحیح طرح سے سپروائز کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اپنے لوگوں کو نہیں، آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہے ماشاءاللہ، تو چارٹر آف مدینہ جو سائن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد، نوٹ کیجئے کس کو بلایا تھا اس پہ سائن کرنے کے لیے؟ یہودیوں کو، یہودیوں کے 3 قبائل کو، جنہوں نے سب سے پہلے آپ سے دشمنی کا اعلان کیا، اور مشرکین مدینہ کو جو آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور انصار کے دونوں ٹرائبز کو، اوس و خزرج کو، اور آپ کے ساتھ مہاجرین. یعنی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے مدینہ منورہ کے، وہ 24-25 پوائنٹس ملتے ہیں چارٹر آف مدینہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بٹھا کے اس ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کروایا اور سب نے اس کے اوپر خوشی خوشی، فورسفلی نہیں، برضا و رغبت سائن کیا. یہ کیسی سیاست تھی آپ کی؟ کیا خیال آپ نے اس میں کیا لکھا ہوگا؟ صرف اسلام کی بات ہوگی،
تم لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا، خبردار کبھی ہمارے قریب بھی آئے، اس طرح کی باتیں لکھی ہوں گی. نہیں، سارے کے سارے 24 بڑے ہی پختہ اور اہم پوائنٹس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبرانہ صلاحیت کو واضح کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اسلام سے. افسوس کے ساتھ یہ چیزیں ہم اسلام سے جو ہے وہ نہیں سیکھتے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں آج یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو خالی شاید ذکر، اذکار اور فضائل بتایا کرتے تھے. البتہ یہ جو چیزیں ہیں لوگوں کو لیڈ کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو آگے مینیج کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن میں اور جنگ میں اور خوشی میں اور غمی میں ہر موقع پر آگے بڑھ کے لوگوں کو لیڈ کیا. خیر یہ تو ایک بڑا الگ سا بڑا موضوع ہے. آخری جو اس میں شعبہ آ جاتا ہے وہ ہے العلاقات الدولیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز، IR، کس طرح کے لوگوں سے آپ کو جنگ کرنی ہے، کس طرح کے لوگوں سے آپ کو امن کا معاہدہ کرنا ہے، کون سا کافر ہے جس سے آپ امن کا معاہدہ نہیں کر سکتے، کون سا کافر ہے جس سے آپ امن کا معاہدہ کریں گے، امن کا معاہدہ کن باتوں کے اوپر بیس کر رہا ہوگا. سوچیے آپ، یہ سب کا سب فقہ اسلامی میں آتا ہے. تو یہ فقہ اسلامی کے بڑے بڑے بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں پلرز ہیں جس کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے اس علم کے اندر. اور آخر میں اس کے اندر آداب، یعنی کہ آداب زندگی، کھانے پینے کے آداب، رہنے کے آداب، سونے کے آداب، پڑوسیوں کے آداب، یہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. فائدہ کیا ہے اس کا تو آپ سب کے سامنے انشاءاللہ واضح ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے اجتناب. رولنگ جان لیں گے تو معلوم ہو جائے گا کون سا کام کرنا ہے ہم نے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس سے، اور کون سا کام ہم نے نہیں کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کام سے ہم نے دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے. اچھا، یہ علم لیا کہاں سے گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی جواب دے، کچھ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ شامل رہے نا. یہ علم کہاں سے لیا گیا آپ کے خیال میں؟ ہاں، کوئی آپ میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے تو ذرا اس کے وضاحت سے سن لیں گے جواب. جی آپ بتائیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے. چلے، اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے لیا گیا. قرآن اقوال صحابہ یا قرآن سننا پلس؟ ہاں، قرآن سننا پلس اقوال صحابہ. صحابہ کا نام کے اقوال اور افعال. جی آپ سر سمی زندگی سے. چلے قریب سے. ہاں جی، قیاس ایک اور دلیل آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے آپ نے ایڈ کری کہ اجماع بھی ہے اور قیاس بھی ہے. چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی قریب باتیں ملتی ہیں. فقہ کا علم جو ہے وہ اصل میں شرعی دلائل سے لیا گیا، اور شرعی دلائل جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دلائل وہ ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے بیان بھی کیا، قرآن مجید، حدیث نبوی اور اجماع. قیاس کو میں نے یہاں پہ جان بوجھ کے نہیں لکھا کیونکہ قیاس کی کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ اختلافی ہیں. آپ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیاس کو بھی یہاں پہ شامل کر دیں جس پر اتفاق ہے تو آپ اسے لکھ دیجئے قیاس صحیح، درست قیاس لکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پر. اور کچھ دلائل ایسے ہیں جس میں اختلاف ہے، جیسے میں نے وہاں لکھ دیا قیاس اور اہل مدینہ کا عمل. کسی کو پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے اہل مدینہ کا عمل؟ آپ نے سنا ہے کسی نے یہ بات؟ یعنی یہ ایک دلیل ہے جس میں اختلاف ہے. کیا یہ دلیل ہے؟ کیا دین کے اندر یہ کوئی ایویڈنس ہے کہ آپ بولے بھائی مدینہ والوں کا یہ عمل ہے اس کے اوپر؟ جی فرمائیے. امام ابو حنیفہ. چلے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے ٹائم کے اندر کیا وجہ ہے؟ ان کے ٹائم کے اندر مدینہ والوں کے عمل کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ لیکن یہ باپ دادا تو پھر آج والوں کی بھی ہو سکتے ہیں. لمٹ کیا ہے، ٹائم لائن کیا ہے کہ جناب یہ باؤنڈری ہے، اس وقت تک آپ کا عمل حجت ہے، آپ کے باپ دادا کی. اچھا، اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ چلیں خیر، مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ذرا سوچیں، اس پہ غور کریں. اچھا، یہ بہرحال امام ابو حنیفہ نہیں ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، امام اہل مدینہ انہیں کہتے ہیں، امام الدار الہجرہ کہتے ہیں.
اور امام مالک جو ہیں انہوں نے تابعین کو دیکھا ہے کثرت سے، تو وہ ہر زمانے میں اہل مدینہ کے عمل کو حجت قرار نہیں دیا کرتے تھے، وہ اپنے ہی ایرا کی بات کر رہے ہوتے تھے. اور یاد رکھیے گا کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اہل مدینہ کا ہر چیز کا عمل حجت ہے. کچھ باتوں میں مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر، فطرانہ جو دیتے ہیں آپ لوگ عید کے موقع پر، وہ ایک صاع جو کہ ایک ماپنے کا پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایک صاع جو ہے، جو آج کل کہہ لیجیے آپ 2.5 کلو سے 2.25 کلو بنتا ہے، یہ غلہ نکالا جائے، یہ فرض کیا ہے ہر مسلمان پر. ٹھیک ہے. اب ایک صاع کیسے پہچان ہوگی اس کی؟ کیونکہ صاع جو ہے وہ عراق والے الگ چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مصر والے الگ چیز کو کہتے ہیں، مکہ والے صاع کسی اور کو کہتے ہیں، مدینہ والے صاع کسی اور کو کہتے ہیں. وہ حدیث میں آ گیا بھائی ایک صاع نکالنا ہے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ یہ مدینہ والوں کا جو صاع ہے وہی معتبر ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو دیا تھا یہ مدینہ میں رہتے ہوئے دیا تھا. مثال سے ہماری بات اس طرح بہت سی مثالیں اس کی ہیں کہ مدینہ والوں کی وہ، یعنی یہ نہیں کہیں گے وہ کہ بھائی نماز پڑھنے کا طریقہ مدینہ والوں کا حجت ہوگا، یہ بات نہیں کہہ رہے وہ، کیوں تو کامن ہے باقی لوگوں میں بھی. ہاں وہ چیزیں جس کا تعلق ایک علاقے سے ہو سکتا ہے اور اس میں علاقے کا ڈفرینس ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی مدینہ والوں کا عمل حجت ہے. خیر یہ مختلف فی دلائل میں سے ہے. امام مالک کیا یہ حجت ہے، باقی علماء اس کو ایک سپورٹیو دلیل تو سمجھتے ہیں لیکن ایک باقاعدہ اسلام کے اندر ایک ایویڈنس نہیں سمجھتے اسکالرز. تو سپورٹیو ہو سکتی ہے، کسی بات کو ترجیح دینے کے اندر آپ کو ایک ایکسٹرا دلیل چاہیے ہوتی ہے، یا ایکسٹرا ایک کوئی ہمارے کہتے ہیں قرینہ چاہیے ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے لیکن یہ دلیل باقاعدہ نہیں سمجھی جاتی. اسی طریقے سے پچھلوں کی شریعت جو گزرے ہیں، پچھلی قومیں یہود و نصارہ مثال کے طور پہ، یا ان سے پہلے کی قومیں، حضرت ہود کی قوم، حضرت یوسف کی قوم، کیا ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. کچھ چیزیں حجت ہیں اور کچھ چیزیں حجت نہیں ہیں. تو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کا علم جو ہے وہ شرعی دلائل سے لیا گیا ہے، اور شرعی دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پر اتفاق ہے آپ کی جو دائیں طرف لکھے ہوئے، اور کچھ میں اختلاف ہے. کس نے اس علم کی شروعات کی؟ تو دیکھیے اس کو ہم لوگ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں نازل کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ تو علم قرآن و حدیث کا علم ہے، عمل کر کے دکھانے کے اعتبار سے، اور تیسرا باقاعدہ تصنیف، باقاعدہ اس علم میں کتاب لکھنے کے اعتبار سے. تینوں ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ نازل کس نے کیا، عمل کس نے کر کے دکھایا، باقاعدہ کتابیں کس نے لکھی اس فن کی. تو ہم لوگ اس کا تینوں حیثیت سے جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ سے کوئی کہے اگر کہ کس نے شروعات کی، اس طرح فون سے بول دیں اللہ تعالیٰ نے، جواب صحیح ہوگا، جواب غلط نہیں ہوگا. کس نے شروعات کری، آپ بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سب سے پہلے شریعت انہوں نے دی ہم کو. اور تیسرا آپ کسی بڑے فقیہ کا نام پیش کر دیں، کس نے شروعات کی، بھائی سب سے بڑے فقیہ جو ہیں وہ ہماری نظر میں فلاں عالم گزرے تو انہوں نے شروعات کی، جواب صحیح ہوگا. تو یہ کچھ جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اس ڈائریکشن سے بتائیں تو یہ جواب ہے، اس حیثیت سے بتائیں تو یہ جواب ہے، اور اس اسپیکٹ سے بتائیں تو یہ جواب ہے. تو یہ تینوں اسپیکٹس درست ہیں اپنی اپنی جگہ پر. نوٹ کیجیے آپ، نازل کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ قرآن مجید فقہ اسلامی کا سب سے پہلا ماخذ ہے. فقہ اسلامی کی سب سے پہلی جو سورس ہے وہ قرآن مجید ہے. اس لیے نازل کرنے کے اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کی شروعات اللہ رب العزت نے فرمائی. بہت سے احکام پر عمل کر کے جو دکھانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو آپ کا جو عمل تھا وہ وحی کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا. یاد رکھیے گا، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس چیز کو تھام لیجئے جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے. اولم یکفیہم، مکہ کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تک کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ملی ہم کو کہ ہم اس کو فالو کریں، آپ کی حقانیت پر، آپ کی سچائی پر کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ. تو اللہ نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کافی نہیں ان کے لیے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جو ان پر پڑھا جاتا ہے، جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. باقاعدہ تصنیف کرنے کے اعتبار سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس علم کے اندر، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجتہد ائمہ دین ہیں، اس لیے کہ فقہ میں باقاعدہ تالیف کا آغاز ان کے ہاتھوں میں ہوا. اس میں آپ امام شافعی کا نام بھی لے سکتے ہیں، امام مالک کا نام بھی لے سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی باقاعدہ کوئی کتاب ہم تک نہیں پہنچی،
باقاعدہ لکھی ہوئی کوئی کتاب ہم تک نہیں پہنچی. جو کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں وہ ان کے شاگردوں نے جمع کی ہیں. ایک کتاب ہے, آپ نے سنا ہوگا, الفقہ الاکبر, الفقہ الاوسط اور مسند ابی حنیفہ, مشہور ہے کتابیں کافی, لیکن ان کے شاگردوں کی جمع کردہ ہیں. البتہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الموطأ, تو وہ باقاعدہ انہوں نے خود لکھی ہے اور 40 سال تک پڑھاتے رہے ہیں اس کتاب کو مدینہ منورہ میں. اور امام شافعی کی کتاب ہے اپنی الام, وہ بھی انہوں نے خود لکھی ہے. اس میں کچھ ان کے رسالے ہیں جو کہ بعد میں شامل کیے گئے, لیکن اصل کتاب جو ہے وہ انہوں نے خود لکھی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ائمہ کرام کی باقاعدہ تصنیف سے اس علم کا آغاز ہوا. تو یہ تینوں پہلوؤں سے ہمیں وضاحت ہو جاتی ہے. سیکھنے کا حکم کیا ہے یہ بتائیے آپ لوگ. یہ سب جو ہم لوگ پڑھ رہے اتنی دیر سے, اس کو سیکھنے کا کیا حکم ہے اس علم کو؟ جی کون بتائے گا؟ جی فرمائیے. فرض کفایہ یعنی کہ کچھ لوگ سیکھ لیں, باقیوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ مطلب ہوتا ہے نا فرض کفایہ کا. کچھ لوگ سیکھیں, باقیوں کی ضرورت نہیں ہے. جی شیخ, آسانی کر دی سب کے لیے. اب کچھ لوگ دنیا میں سیکھ ہی رہے ہیں تو ہم سب کی تو چھٹی ہو گئی, یا ہم سب کو ڈسکاؤنٹ مل گیا. کیا خیال ہے؟ نہیں صحیح ہے بہرحال. ویسے میں جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں پیچھے؟ جی فرمائیے. جی فرمائیے. ہاں آپ کا اوپینین ہی پوچھا ہے میں نے, آپ لوگوں سے آپ کے ہی اوپینین پوچھے ہیں میں نے. ہاں تو ڈیٹیل ہے. صحیح. باقی لوگ آپ لوگ متفق ہیں اس سے یا مختلف جو اختلاف کر رہے ہیں؟ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بتائیں. جی صحیح. دیکھیے اگر آپ کسی کو پوچھ رہے ہیں تو بھی تو آپ علم حاصل کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا پوچھنا, اس کے ذریعے علم حاصل کرنا کسی سے پوچھ کے, یہ آپ کو فرض کفایہ کی کیٹیگری میں ضروری نہیں لے کر آئے. ایک چیز فرض عین آپ پہ کر دوں میں, اگر مثال کے طور پہ فرض عین ہے, وہ بھی آپ تو لوگوں سے پوچھ کے سیکھتے ہیں, وہ بھی اس آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سکھائی ہو, ہے وہ فرض عین. تو خالی کس طریقے سے اس کو حاصل ہو رہی ہے, اس سے اس کی جنرل رولنگ میں فرق نہیں آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک طریقہ ہے حاصل کرنے کا. ایک ہے خود تحقیق کر کے اس نے وہ سیکھا, ایک ہے کسی سے پوچھ کے سیکھا. تو اصل رولنگ اپنی جگہ رہے گی. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ آتے ہیں, تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ کافی ہے, دیکھتے ہیں ہم لوگ. تو ڈیٹیل اچھی بتائی انہوں نے ماشاءاللہ, جو انہوں نے بولا کہ میری اپنی رائے ہے, اچھی رائے ہے ان کی. ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. یعنی یہ علم فقہ جناب بہت بڑا اور بہت گہرا, بہت ڈیٹیلڈ علم ہے. اس کی کچھ چیزیں فرض عین کا مطلب یہ کہ آپ پر, جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب, آپ سب پر بھی سیکھنا لازم ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بھی سیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا چیز فرض عین ہے؟ دیکھیے, اسلام کے وہ ضروری مسائل جن کو سیکھے بغیر عبادات اور لین دین کے معاملات مکمل نہیں ہو سکتے دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. جیسے کہ وضو اور نماز, اور اسی طریقے سے تجارت کرنے والے کے لیے لین دین کے معاملات, قرضے کے معاملات. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ تو لازم ہے اس کے بس سیکھنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ بازار کے اندر جو شخص حلال و حرام کا علم نہیں جانتا, کتاب البیوع نہیں جانتا, اس کو اس بازار میں خریدنا اور بیچنا الاؤ نہیں. نوٹ کیجئے آپ. اور میں آپ کو ذرا جیسے کہتے ہیں نا ایک سیر کراتا ہوں تھوڑی سی, بتانے کے لیے کہ کس طرح کی غفلتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. اور شاید یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے سامنے واقعہ. ہمیں لگتا ہے کبھی کبھار کہ لوگوں کو حلال و حرام کا بڑا پتہ ہوتا ہے. آج کے زمانے میں یہ بات حقیقت نہیں ہے. اتنے ساری آن لائن ٹرانزیکشنز آج کے زمانے میں ہو رہی ہیں, آن لائن ٹریڈنگز ہو رہی ہیں, آن لائن بزنسز لوگ کر رہے ہیں.
اور اس کے بارے میں وہ رولنگ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کر رہے ہوتے. بس دوستوں نے کر لیا, دوستوں نے کہا بھائی یہ بڑا اچھا کمائی ہو رہی ہے, ہر مہینے اس میں 50,000 روپے پروفٹ ہے, 4 گھنٹے یہ کر لو, تھوڑے سے پیسے دے دو. انویسٹمنٹ ہے, انٹرنیٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کری ہے ہم نے. کمپنی کیسی ہے, کیا کرتی ہے وہ؟ سر بہت سارے کام کرتی ہے, مختلف بزنسز ہیں اس کے. مثال کے طور پہ وہ 4-5 کا نام بھی لے لیں گے آپ کے سامنے, یہ بھی کرتی, یہ بھی کرتی, یہ بھی کرتی. اچھا, ابھی تک اس میں انویسٹمنٹ کرنا حلال نہیں ہوا ہے. آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جس کمپنی میں آپ کا تھوڑا سا بھی شیئر ڈلا ہوا ہے, جس سے پروفٹ آپ کو آ رہا ہے, کہ وہ کمپنی اگر 100 بزنسز میں انویسٹ کرتی ہے تو ان میں سے 100 کے 100 حلال بزنسز ہونے چاہیے. آج کل دنیا میں باہر آپ جانتے ہیں لوگ کتنی ساری حرام چیزیں بھی کھول کے بیٹھے ہوئے نا, بزنسز کھول کے بیٹھے ہوئے. تو وہ بھی تو لون لیتے ہیں اپنا اس بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. وہ جو حرام پروڈکٹ کا آپ سب کو پتہ ہے, نام کی ضرورت نہیں ہے, کس طرح کے حرام بزنسز ہوتے ہیں. تو آپ نے جس کمپنی میں انویسٹ کیا ہوا ہے آن لائن, اگر وہ کمپنی ان کو باقاعدہ انویسٹمنٹ دینے والی ہو اور وہاں سے جو شیئر آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہو, تو آپ کیا کھا رہے ہیں, کون سے رزق کی کمائی کھا رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ ہاں, بتانے کے لیے آپ کو اور دوست وغیرہ جو ہیں وہ 5-6 حلال بزنس کے نام بتائیں گے. یار وہ کپڑے بناتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اینٹیں بناتے ہیں, فلاں. آپ بولیں گے الحمدللہ, بس اتنا کافی ہے. شاید وہ پوری لسٹ اگر کرے گا تو خطرہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ تھوڑا سا لوگوں سے سوالات کرتے ہیں نا, کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ پوری ڈیٹیل نہیں بتاتے. انفارچونیٹلی یہ ہمارا بیہیویئر ہے. یہ ٹاپک سے ہٹ کے باتیں ہو جائیں گی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پھر بھی ایک جنرل اویئرنیس کے لیے ضروری ہے. 3 ٹاپکس ایسے ہیں جس میں لوگ پوری ڈیٹیل نہیں بتاتے سوال کرنے والے. ایک, طلاق کے مسائل. طلاق کے مسائل کرنے آئیں گے نا, وہ پوری ڈیٹیل نہیں بتائیں گے مسئلہ. وہ پوچھیں گے بس میں نے مسئلہ پوچھ لیا, عالم صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا, طلاق نہیں ہوئی. وہ ڈیٹیل پوری نہیں بتا رہے ہوتے. نمبر 2, وراثت کے اندر. وراثت کے اندر بتائیں گے میرے انتقال ہوا ہے تو چچا ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. اچھا, میرے پاس ایک سوال آیا مرتبہ, میں نے ان سے بولا کہ بھائی آپ وراثت کے مسائل بڑے باریک ہوتے ہیں, آپ مجھے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں نا سب کے نام لکھ کے دیں. خاتون کا سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس یہی ہیں جو میں بتا رہی ہوں آپ کو. اچھا, ان کا کیس بن رہا تھا, اسے کہتے ہیں تعصیب والا, یعنی فرائض جو اہل فرض جن کا حصہ لازمی ملتا ہے نا, ان پہ مال ختم نہیں ہوتا. تو جب مال بچتا ہے تو تعصیب والا ایک کیٹیگری ہوتی ہے, جنہوں نے پڑھا ہے تھوڑا سا وہ جانتے ہیں, ان کو ملتا ہے. تو اس میں بھائی آتے ہیں پہلے, پھر چچا آتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی بھی, میں نے کہا بھائی ہیں ان کے؟ بولا نہیں بھائی تو نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے. میں نے چچا ہیں؟ ہاں چچا تو ہیں. میں نے کہا ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے سب لسٹ بتا دی آپ کو, آپ نے چچا کو مینشن کیوں نہیں کیا؟ چچا سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سوچیں آپ, چچا سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں نے کہا چچا سے آپ کی چاہے جتنی بڑی دشمنی ہو جائے, وراثت جو ان کا حق ہے وہ ان کو دینا ضروری ہے. یہ آپ کا مال نہیں ہے, یہ اس میت کے ہاتھ, یہ میت سے اس کا جو تعلق بن گیا ہے نا, وہ خونی تعلق, وہ رشتے کا تعلق, اس کے اندر اچھا تعلق اور غلط تعلق دیکھا نہیں آتا. بہت وہ پریشان ہوئی وہ خاتون, اتنا پریشان ہوئی کہ لگ رہا تھا کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گی یہ بات. نہیں ان کو کیسے دیں ہم, ان سے تو ہماری بنتی نہیں ہے. اور ہم جا کے بولے جی یہ لیں 10 لاکھ روپے ہمارے ابا کے انتقال میں آپ کو مل رہا ہے. سوچیں ذرا آپ, ہم لوگ کتنا غلط کر رہے ہیں. تو شریعت میں بھائی عافیت ہے اور خیر ہے. اور تیسرا میں نے کہا کہ جو آج کل کے آن لائن بزنسز بڑھ گئے ہیں, کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو بہت سے بچے آتے ہیں, لڑکے سوالات کرتے ہیں. جب میں ڈیٹیل میں آتا ہوں ان کے ساتھ تو ان کا بزنس گڑبڑ نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں یار سر کاش نہ پوچھا ہوتا آپ سے تو اچھا تھا. نوٹ کریں آپ, پرابلم ہے. تو ہمارے بڑے مسائل ہیں سارے کے سارے. تو اس لیے اچھا میں آپ کو ایک اور اہم بتاؤں بات, آپ اس کو سمجھیں, سیریس لیں. ہمارے کراچی میں ایک نمازی ہے مسجد میں, ایک مرتبہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی لین دین کا مسئلہ بیان کیا, کوئی سود کا. تو آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ شیخ ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, کافی کامن پریکٹس ہے ہمارے یہاں. میں نے کہا فرمائیے. کہتے ہیں ہم لوگ کپڑے کا تجارت کرتے ہیں, کپڑے کی دکان ہے ہمارے پاس. کبھی کبھار کنٹینر آتے ہیں, کنٹینر باہر سے, تو ہمیں کنٹینر کھلوانے ہوتے ہیں تو پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس, انویسٹمنٹ نہیں ہے اس موقع پر. تو پڑوس کے دکاندار سے بولتے ہیں بھائی صاحب ذرا 50 لاکھ روپے دے دو, کنٹینر کھلوانا ہے, باہر سے مال آیا ہوا ہے. تو وہ ہمیں 50 لاکھ روپے تو دیتا ہے, لیکن ہم نے اس کو اسی وقت کہنا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب انشاءاللہ 2 مہینے بعد میں آپ کو 55 دوں گا.
52 واپس کروں گا. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کو قرضہ دے رہا ہے, اس موقع پر 50 لاکھ کا قرضہ دے رہا ہے آپ کو. اب آپ کچھ نہ کچھ تو اس کو دیں گے. آپ بولیں گے 2 مہینے بعد تمہارے 50 لاکھ واپس کر دوں گا میں, تو وہ کیوں دے گا قرضہ مجھے؟ تو وہ جو ہم کو بولتے ہیں بھی 55 واپس کروں گا یا 52 واپس کروں گا, تب وہ قرضہ دیتے ہیں. یہ وہ کراچی کے اندر ایک مارکیٹ کی عام پریکٹس بتا رہے ہیں, اور 5 وقت کے ساتھ نمازی ہیں ہمارے مسجد کے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر وہ دکاندار آپ کو قرضہ نہ دے اور آپ کے آس پاس دائیں بائیں جو ہر گلی محلے کے اندر بینکس موجود ہیں, آپ وہاں چلے جائیں اور بینک والے سے یہی بات بولیں کہ بھائی صاحب میرا کنٹینر آیا ہوا ہے, 50 لاکھ روپے مجھے پیسے چاہیے, اور میں آپ کو 2 مہینے بعد 52 لاکھ روپے واپس کر دوں گا یا 55 لاکھ روپے واپس کر دوں گا, تو کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ تو تھوڑے سے خاموش ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سود ہے. میں نے کہا تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ پریکٹس ایک بلڈنگ جس کا نام بینک ہے وہ کرے تو وہ سود ہے, اور عبد الرحیم صاحب جو دکان کے پڑوس میں آپ کے ساتھ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, 5 وقت کے نمازی, یہی سیم پریکٹس وہ کام کریں دکان میں بیٹھ کے, وہ کیا ہے؟ میں نے کہا فرق کیسے کر لیا آپ نے ان 2 چیزوں میں؟ تو یہ ان کے الفاظ تھے, شیخ صاحب پوری مارکیٹ میں ایسے چل رہا ہے, اور ان کو اس وقت معلوم ہوا یہ رول. کہہ رہے ہیں کوئی دے گا نہیں پیسے پھر تو. میں نے کہا تو کوئی نہ لے پیسے پھر. آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں اس چیز کو خریدنے کے, ہمارے کہتے ہیں نا بھائی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے نا, بات بہت دور نکل گئی میری, تو نہ لے پھر. اچھا اسلام کا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہت اچھا ایک آلٹرنیٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ ہونے چاہیے ایک سمجھدار اور ایک قابل تاجر کہ وہ اتنا بڑا رسک لے. میں نے کہا بالکل الاؤ ہے کہ وہ آپ کو 50 لاکھ روپے دے اور بولے بھائی صاحب یہ میری انویسٹمنٹ ہے 5%, کیونکہ مال تم خریدو گے, تم بیچو گے, سب کچھ تمہارا ہے, تو 5% پروفٹ جو ہے وہ میرا ہے, پرسنٹیج طے کر لیں, یا 10% پروفٹ جو ہے میرا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی دین ہے, ہو سکتا ہے اس کو 10 لاکھ مل جائے, اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کو 1 لاکھ مل جائے, تو وہ انویسٹمنٹ کی تھی اس نے, لیکن وہ پیسے تبھی دے گا آپ کو جب آپ ایک اسمارٹ تاجر ہوں گے, سمجھدار ہوں گے, اتنے بار رسک تب لے گا. اگر آپ ایسے ہی ہوں گے تو پھر آپ کو وہ پیسے نہیں دے گا, نہ ہی اس کو دینے چاہیے. بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ حلال و حرام کے مسائل کے اندر بھی ہمارے سوسائٹیز کے اندر بہت زیادہ کم علمی عام ہے. تاجروں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کیا چیزیں حلال ہیں, کیا چیزیں حرام ہیں. خیر, تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ جو چیزیں ہو سکتا ہے پرسنٹیج فکس ہو سکتی ہے, اماؤنٹ فکس نہیں ہو سکتا. پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ 5%. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. فکس سے مراد یہ ہے کہ 5% منافع بھی اگر ہوا تو, اگر نقصان ہوا تو بھی شریک ہوگا, پارٹنر ہے, تو اس کا کیپٹل میں سے مائنس ہو جائے گا پھر اگر نقصان ہو گیا. دونوں منافع اور نقصان دونوں میں اس کا پارٹنر ہوگا, اور پروفٹ جو ہے وہ پرسنٹیج بیس ہوگا. چلیں خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, مثال مجھے پتا تھا کہ کہیں کہیں بہت سے مسائل جھاگ جائیں گے آپ لوگ کے ذہن میں. چلیں آگے چلتے ہیں مذکورہ امور سے. اچھا اس کے علاوہ جو ایکسٹرا مسائل ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وراثت کی ڈیٹیلز ہیں, وراثت کا پورا علم ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لین دین کے بہت گہرے اور ڈیٹیل طلب مسائل, وہ ایک عام مسلمان کے لیے سیکھنا لازمی نہیں ہے, وہ ایک فرض کفایہ ہے. آخری بات یہ دیگر علوم سے اس کی کیا نسبت ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی شرعی علم میں سے ایک علم ہے, اور کچھ علماء نے اس کو علم توحید کی ایک شاخ قرار دیا کہ توحید میں تو عقائد کی اصلاح ہوتی ہے, اور فقہ میں عبادات اور لین دین کی اصلاح ہوتی ہے, اور دین جو ہے وہ عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے. تو عقائد کی اصلاح علم توحید میں ہو رہی ہے, اور اعمال کی اصلاح علم فقہ سے ہو رہی ہے, تو یہ اس کا تعلق ہے دیگر علوم سے. فضیلت کیا ہے, یہ ہم نے دونوں آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دی. اچھا جی, ٹائم ہے ہمارے پاس عبدالباسط بھائی؟ اذان کب ہے آج؟ اچھا چلیں پھر انشاءاللہ ہم اقامت تک تو ہے نا ٹائم. چلیے اب آگے چلتے ہیں جلدی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کس طرح تھا یہ جانتے ہیں, کچھ اس میں اہم باتیں آئیں گی. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ تشریع میں تدرج کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شریعت ہم کو ملتی گئی. مکہ مکرمہ کے اندر کتنے مسائل تھے, کتنے احکام تھے, بہت ہی معمولی یا تعداد میں کم,
ٹھیک ہے. مکہ میں دیکھیے کس طرح کی آیتیں تھیں جو آپ میں سے قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں. مکہ میں تھی آخرت کے بارے میں آیتیں, قیامت کا دن سچ ہے, ٹھیک ہے, عقائد کی اصلاح, قرآن کی حقانیت, پچھلی قوموں کا تذکرہ, کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ قرآن کے منکر ہیں, وہ اس کو اللہ کلام نہیں مان رہے, تو اس موقع پر وہ والی آیتیں آتی گئیں. ٹھیک ہے, تو تشریع جو ہے, شریعت جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی ہے. اس کی بڑی مشہور مثال جو ہے وہ اسلام میں شراب کا حکم بھی ہے. تو اسلام میں شراب جو ہے ایک حد تک جائز رہی. آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ آنے تک شراب جو ہے وہ لوگ پیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد قرآن نے حکم دیا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اس میں کچھ نقصان بھی بہت ہے, گناہ بھی بہت ہے, اور کچھ لوگوں کو فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ہاں گناہ ان کا زیادہ ہے فائدے کے مقابلے میں. تو ذہن بنایا ایمان والوں کا کہ بھئی یہ نقصان دہ چیز زیادہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج آیا تو فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, ابھی حرام نہیں کی گئی ہے, البتہ نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو لوگ سمجھنا شروع ہوگا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, تبھی جو نماز کی ایک محبوب حالت ہے اس سے پہلے شراب پی کے نہیں آ سکتے آپ. تو دل میں ایک اس گناہ کی نفرت آہستہ آہستہ بیٹھ رہی ہے, آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے. پہلے کہا اس میں فائدہ اور نقصان زیادہ ہے. پھر کہا نماز کے ٹائم بالکل نماز سے پہلے نہیں پی کے جانا, اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش نہیں ہونا. اور پھر تیسرے لمحے پر, تیسرے اسٹیج پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان, یہ ناپاک بھی ہے اور شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ, ایمان والے گویا تیار بیٹھے تھے. سوچیے پہلے لیول پہ یہ بات آتی, کس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا, لیکن آہستہ آہستہ تدرج کے ساتھ شریعت آتی اور وہ احکام بیان کر دیتی. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات, آج کے زمانے کے اندر شریعت کے اندر تدرج بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یعنی ایک شخص آج آپ کے سامنے آیا, آپ بولے بھائی 3 سال تک شراب پینے کی آپ کو اجازت دی جاتی ہے, اس کے بعد آپ نماز سے پہلے پینا, میں سوال کر رہا ہوں, ایسے میں نے لائٹر نوٹ نے پوچھ لیا کہ یہ سوال ہے باقاعدہ, اس کے بعد آپ نماز سے پہلے نہ پیے گا جس طرح صحابہ کے زمانے میں ہوا. پھر تیسرے اسٹیپ پہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو بالکل چھوڑنا ہے. آج بھی یہ آپشن ہے یا ختم ہو گیا یہ آپشن؟ پکی بات. لیکن ان جنرل دین اسلام کی تعلیمات کو ایک حکمت کے ساتھ بتانے کا آپشن موجود ہے آج بھی. ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں نہ جائیے گا, لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں یہ انداز تربیت اپنانا جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے سامنے آئے, اور یہ ویسٹ کے اندر ہوتا بھی ہے, اور ہمارے ایک دوست ہیں افریقہ کے اندر, انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسا پریکٹس کرتے بھی ہیں. ایک شخص ہے وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا, مسلمان ہو گیا, 25 سال 30 سال اس کی عمر ہے. آپ نے کہا جی مبارک کو کلمہ پڑھا دیا, آپ نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے کہا جناب اب آپ جائیے سب سے پہلے فلاں ہاسپٹل اور جا کے ختنہ انجام دیجیے. سب سے پہلا کہا آپ کو ختنہ کرنی پڑے گی. اب وہ کہہ رہا ہے, بتایا میرے شیخ نے بتایا, دوست نے بتایا کہ وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں بھائی ہمیں تو بتایا نہیں کہتا یہ کہ اسلام میں یہ بھی کرنا پڑے گا. اب یہ ایک غلط قسم کی جو ہے وہ ناسمجھی والا کام کیا اس آدمی نے, اس داعی نے. کیوں؟ ابھی اس بیچارے کے دل میں اسلام کی احکامات بیٹھے ہی نہیں ہیں, ابھی اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہی نہیں ہے. یہ کس نے کہا تھا کہ اسلام میں سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے؟ یہ کسی بھی لیول پہ جا کے ہو سکتا ہے, اور اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے. تو جب اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا, ہو سکتا ہے وہ سنت بھی اگر سمجھ لیں اس کو ہم لوگ 1 منٹ کے لیے, تو شاید اس کو انجام دے لے. لیکن سوچیے ابھی مسلمان ہوا ہے, آپ پہلا کام اس کو یہ قرار دے رہے ہیں. ایک خاتون ہے, وہ مثال کے طور پہ کافی فیشنیبل خاتون ہے, وہ آ کے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اسلام میں کلمہ داخل کریں گے نا, آپ بولیں بھائی دیکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد نا یہ رکھا ہے برقع اور یہ ہے نقاب, سوچ لیں اچھی طریقے سے. ابھی انشاءاللہ آج سے آپ نے اسلام کا یہ حکم پہ عمل کرنا ہے. کیا یہ حکمت کا تقاضا ہے؟ نہیں. آپ انہیں جنرلی ماڈسٹی کی ترغیب دے دیں کہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ جس طرح کا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے, کوشش کیجیے گا کہ آپ ماڈسٹ لباس پہنیں, یہ انداز ہے. تو یاد رکھیے گا, یعنی کہ اب ہم شریعت کے اس طرح سے تشریح تو نہیں کر سکتے, لیکن تربیت کا جو انداز ہے اسلام کا, اس کو سالوں میں نہ ڈیوائڈ کریں, لیکن ایک بندے کو دیکھتے ہوئے وہ انداز اپنانا چاہیے. اس زمانے میں دیکھیے ناسخ اور منسوخ بھی ہوا کرتے تھے, یعنی کہ کچھ احکام تبدیل بھی ہو جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. یہ شریعت کا ایک حسن ہے,
دوبارہ نوٹ کیجئے بات، یہ شریعت کا ایک حسن ہے. اور جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، پہلے یہ حلال تھا اب حرام ہو گیا، پہلے ہی حرام کیوں نہیں کر دیا، پہلے یہ چیز حرام تھی اب حلال کر دیا، بھئی پہلے ہی حلال کیوں نہیں کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا اس سے امتحان لیا، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے، تفصیل کا وقت ابھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ قبروں کی زیارت کا حکم ہے. اسلام کے آغاز میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قبر کی زیارت کرنا منع تھا اسلام کے آغاز میں. کیوں؟ لوگ ابھی نئے نئے اسلام لے کر آ رہے ہیں، اور وہ نیک صالحین کے بارے میں طرح طرح سے غلو کیا کرتے تھے. اللات، العزیٰ، المنات، یاد رکھیے گا یہ نیک صالحین تھے. مکہ کے لوگ جو تھے وہ محض پتھروں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وہ کوئی ایرے غیرے بت نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی نیک شخصیات کے بت ہوا کرتے تھے. جس طرح ہمارے یہاں نیک شخصیات کی آج طرح طرح کے لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے نام پر، وہ لوگ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بت نیک شخصیت ہوا کرتی تھی. تو نیک لوگوں میں غلو ایک پریکٹس تھی، اس کو دور کرنے کے لیے قبروں کی زیارت سے ہی منع کر دیا. انتقال ہو گیا، آپ نے قبرستان جانا ہی نہیں ہے. جب ایمان پختہ ہو گئے، عقائد پختہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اب تمہیں کہتا ہوں کہ زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو اسلام کے اندر اللہ کے رسول کے زمانے میں فقہ کے اندر ناسخ اور منسوخ دونوں ہوا کرتے تھے. تیسرا، ایک کام ہوا اسی وقت شریعت کی طرف سے رہنمائی آ گئی. اس کی مثال کون دے گا آپ میں سے؟ ایک واقعہ ہوا اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی آ گئی، شریعت کا حکم آ گیا. لیکن آج جب ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے. یہ تو نہیں آپ بولیں ابھی حکم آ گیا ہے اس کا. اس زمانے میں بہرحال یہ ہوا ہے بہت سے موقعوں پر. جی اور کون مثال دے رہے ہیں آپ میں سے؟ جی جی قد سمع اللہ قول التی. جی واقعہ زہار جو نے بتایا سورہ مجادلہ کے اندر آتا ہے. زہار کا حکم، جو ایک عورت آئی تھی جھگڑنے کے لیے، اور جھگڑالو عورت، اس کا نام قرآن نے قرار دیا اس کو، اور وہ اس موقع پر باقاعدہ وحی نازل ہوئی. اسی طرح آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ تیمم کا حکم کب نازل ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہار گم گیا، سوچیے آپ، تو اس موقع پر باقاعدہ ایک شریعت کا حکم نازل ہو گیا. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یسألونک عن الانفال، جو مال غنیمت ہے اس کے احکام، تو اس کی خیر بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں. تو اسی وقت باقاعدہ تعلیمات آ جایا کرتی جب وہ مسئلہ رونما ہوا کرتا. البتہ آخری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر شریعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اب کوئی تشریعی حیثیت سے کوئی حکم نہیں آئے گا. شریعت کا حکم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ 4 پوائنٹس سے ذریعے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کس طرح سے ہوا کرتا تھا اس کی کچھ ایک جو ہے وہ تصور کلیئر ہوتا ہے. اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو سوال آپ میں سے سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میں وضاحت کر دوں. مسائل میں اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات ہے وہ آپ پر وحی کی جاتی ہے. یہ آیت آپ نے سنی ہوئی ہے بار بار. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شریعت کے مسائل میں اجتہاد کیا کرتے تھے؟ اجتہاد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کر کے، ذہن کو اچھی طرح استعمال کر کے کسی مسئلے کا حکم اخذ کر لینا، خود سے ایفرٹ کر کے. کیا جواب ہے اس کا؟ جی فرمائیے. قیدیوں کے معاملے میں اجتہاد فرمایا تھا. اجتہاد. اچھا چلیں آگے آپ فرمائیے. جی جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں وہ اللہ کے حکم سے سکھائے ہیں یا خود سے آپ نے یہ اخذ کیے ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ ایسے فرمائیے. اللہ کی طرف سے ہوتا تھا تو پھر وہ اجتہاد نہیں ہوگا. ہمارا سوال ہی وہی ہے کہ کیا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور کریں اور اللہ نے آپ کو ڈائریکٹلی اس کا حکم نہیں دیا؟ تو آپ کرتے تھے اجتہاد سے مطلب، یا آپ وہی کا ہی ویٹ کرتے تھے؟ کرتے تھے. چلیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو پھر کیا فیصلہ ہوا تھا؟ تو مطلب اس کا وقت آیا اذان کا تو خواب آ گیا. وہ تو وحی کا ذریعہ ہے, وحی کا ایک انداز ہے. یعنی آپ اس مثال سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اجتہاد نہیں کرتے تھے اس مثال سے. چلو ایک اور جواب کسی کے ذہن میں کوئی مختلف سی ہو. جی آپ. جو وحی نازل ہو گئی اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, عام حالات میں, دین کے معاملات میں. وہ اپنے دنیاوی حیثیت سے ذکر کی تھی بات. چلیں یہ مسئلہ ویسے توجہ طلب ہے اور یہ ایک لمبا مسئلہ ہے, لیکن میں نے ویسے اشارہ کرنا چاہا کہ ذرا آپ کا ذہن اس طرف جائے. تو اس کا شارٹ جواب یہ ہے کہ جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسائل میں اجتہاد کیا کرتے تھے. بھائی میں آپ سے کہوں آپ دین کے مسائل میں اجتہاد اگر اس کے اہل ہوں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں گے ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے الاؤ ہے کہ آپ دین کے اندر غور و فکر کریں, دلائل کا جائزہ لیں اور ایک ایفرٹ لگائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے پورا کا پورا دین ہے وہ اس میں سے کسی مسئلے کو ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اور بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے جو قیدی بنائے تھے ان میں اجتہاد فرمایا. آپ نے کہا کہ مشورہ کیا, پھر آپ کا دل اس طرف مائل ہوا کہ ہاں مسلمانوں کی حاجت بھی ہے اور ان کے پاس سے بڑے بڑے پیسے آ جائیں گے مکہ کے لوگوں کی طرف سے تو ہمارے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا. آپ نے اجتہاد فرمایا, لیکن وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا اجتہاد اللہ نے نافذ تو فرما دیا, لیکن بتا دیا کہ یہ درست موقف اس کے علاوہ تھا, درست موقف اس کے علاوہ تھا. اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا. تبوک میں جانے والے جو نہیں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر قبول فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر قبول نہیں فرمایا, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی مثالیں ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے کسی اللہ کی منشا کے مخالف کسی عمل پر آپ کو اقرار نہیں کیا جاتا, فوراً سے تنبیہ آ جاتی ہے. وہی جس طرح یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا اور کہا کہ آئندہ سے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, میرے لیے حرام ہے. اللہ نے فرما دیا کہ نہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جب آپ اجتہاد فرمایا کرتے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس میں کوئی اصلاح کا پہلو ہوتا تو وہ آ جایا کرتا. تو یعنی اجتہاد کرنے والوں کی بہرحال بیسکس کچھ کہہ رہے نہیں, دنیاوی نہیں ہے اپنا تیمور بھائی. قیدیوں کو ساتھ کیا ڈیل کیا جائے گا, ان سے پیسے لیے جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے, یہ شریعت کا ایک حکم ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذن دے دیا گیا کہ جس کو چاہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, جسے چاہے آزاد کر دیں, جسے چاہے آپ فدیہ لے لیں. اس موقع پر جو بدر کے اندر جو کفار آئے تھے وہ ایک چوٹی کے کفار تھے, ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ یہ قتل ہونے چاہیے تھے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال دین کے مسائل جو آپ کے سامنے ہیں, جو دین کا ذخیرہ ہے, دلائل ہیں, اس کی روشنی میں ہی اجتہاد فرمایا کرتے تھے. یہ بات ہے, ان دلائل کو دیکھتے. بہرحال یہ لمبا مسئلہ, خالی اشارہ کرنا مقصد تھا, بہت لمبی اس کی مثالیں ہیں. عبداللہ بن ابی کے جنازے کی مثال بھی ہے. بالکل بالکل. چلیں بہت مثالیں بن جائیں گی. چلیں جلدی سے بھی ہمیں صحابہ کی خصوصیت پڑھنی, کیونکہ میں کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ مذاہب اربعہ جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس سے بات کریں گے. ان کی کتابوں کا تعارف بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے دوں گا انشاءاللہ, اور کچھ کتابیں ہم یہاں دیکھیں گے بھی تاکہ ذرا آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اچھی طرح بیٹھ جائے کہ بھائی یہ ہوتا کیا ہے, فقہ مالکی, فقہ حنبلی وغیرہ وغیرہ. چلیے اس کو انشاءاللہ 5-10 منٹ رہ گئے تو اس کو پورا کرتے ہیں. اچھا جی, صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ کس طرح تھا اور صحابہ کرام کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے. آپ نے سنی بھی ہوگی حدیث, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. خلفاء راشدین کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی. اس کا مطلب یاد رکھیے گا کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں کچھ ایسی ایگزامپلز آئیں گی جس کے اندر وہ ایک اجتہاد کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس اجتہاد کو اپنانے کی تاکید کر رہے ہیں جو بعد میں خلفاء راشدین فرمائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہ حدیث ہی کو آگے بیان کر رہے ہیں تو وہ تو خلفاء راشدین کی سنت تو کہلائے گی نہیں. غور کریں, مطلب کہ خلفاء راشدین کا ایک اجتہادی امر
جو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں. آپ صرف ہمارے علیکم بسنتی، میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑنا. اور ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو میں، علماء کہتے ہیں کہ سزاؤں کے معاملات، معاشرت کے معاملات، لین دین کے معاملات، ملکوں سے تعلقات کے معاملات کی جتنی بھی آج کے زمانے میں ایگزسٹنگ ایگزامپلز ہیں نا، یہ سب خلفاء راشدین کا اگر ٹائم ملا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، ان سب کی آپ کو وہاں مثالیں مل جائیں گی. یعنی ہر معاملے میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک ٹرانزیکشن کی مثال نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ چاروں خلفاء کا دور بھی ساتھ جوڑ لیں تو آپ کو شریعت پوری کمپلیٹ ہوتی نظر آئے گی ان کی پریکٹسز کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریکٹسز کو ایک خاص درجہ دے گئے یہ کہتے ہوئے کہ تم نے ان کی بھی سنت اور ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑنا ہے. عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لینا اس کو. تو یہ سنت کے تابع رہتے ہوئے ان کا جو اجتہاد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویریفائی کیا. خلافت راشدہ کا دور کیا تھا؟ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 11 ہجری سال سے لے کر 40 ہجری سال تک خلافت راشدہ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 40واں جو سال تھا ہجری کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ یہ ختم ہو جاتی ہے. امت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں اور سب سے زیادہ فہم و فراست والے حضرات ہیں. اللہ نے انہیں کمال عقل، زبان کی فصاحت، علم کی وسعت اور تقوی عطا فرمایا تھا. یاد رکھیے گا بڑی اہم بات، صحابہ کرام نے فقہی علوم اور اس کی اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز کو بیان نہیں کیا اور نہ ہی وہ قوانین بنائے جس پر مجتہدین کا دار و مدار تھا، بلکہ یہ قوانین ان کے ذہنوں میں ہوا کرتے تھے. یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ حکم فرض ہے، یہ حکم مستحب ہے، یہ حکم مکروہ ہے، یہ حکم حرام ہے. ان ٹرمز کو استعمال کیے بغیر وہ اپنی پریکٹسز سے اس طرح کے اعمال کو انجام دیا کرتے. مطلب ان کو پتا تھا کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، لیکن اس طرح کے جو ہوتا ہے نا، آج جو لوگ پوچھتے ہیں جناب یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، جناب یہ مستحب ہے یا واجب ہے. آج تو ہم لوگ ٹرمز جانتے ہیں اور ان ٹرمز کے مطلب کو سمجھتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں جناب یہ اس کا اسلام میں کیا حکم ہے. تو وہ صحابہ کرام اپنا لیا کرتے تھے، عمل کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کی جیسے کہتے ہیں بیک آف دا مائنڈ ہوا کرتا تھا کہ یہ دین اسلام نے اس کو کرنے کا حکم لازمی طور پہ دیا ہے یا خالی ریکمینڈڈ طور پہ دیا ہے. آیا یہ حکم واجب ہے یا یہ حکم مستحب ہے. یہ تھوڑا تیز تو نہیں ہو گیا بات؟ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کو؟ یہ بات ایک بار ریپیٹ کر دو یہ بات میں. تو جو ایک ہوتی ہے ٹرمینالوجیز، اصطلاحات، واجب، مستحب، مندوب، مکروہ، حرام، اس طرح سے ان ٹرمینالوجیز کو وہ استعمال نہیں کرتے جس طرح آج ہم استعمال کرتے ہیں فقہ کی لینگویج کے اندر. البتہ شریعت کی جو دلائل ہیں ان کا منشا کیا ہے، ان کا تقاضا کیا ہے، یہ وہ سمجھنے والے ہوا کرتے تھے اور وہ اس کو اسی طرح بیان کرتے. مطلب ایک مستحب کام کو وہ یہ نہیں کہتے تھے تمہیں یہ کرنا ضروری ہے ورنہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے. مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ریکمینڈڈ ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو گناہ نہیں ہے. تو ان ٹرمینالوجیز کا صحابہ کرام نے پریکٹسز میں تو استعمال کیا ہے، البتہ یہ ٹرمز استعمال نہیں کری کیونکہ یہ ٹرمز بعد میں آئی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ فقہ کا حصہ بنتی چلی گئی.